رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنے گھر کا ماحول بنایا، لیکن تربیت بھی ساتھ ساتھ چلتی، عزت بھی ملتی، احترام بھی ملتا، پیار بھی ملتا، تربیت بھی ہوتی۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں آئے، فوجد علی بابہا سترا، ایک پردہ دیکھا بہت خوبصورت نقش و نگار والا، باہر دروازے پہ لگا ہوا ہے، قیمتی کپڑا نقش و نگار والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے، واپس چلے گئے۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ آئے ہوں، بلکہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ آئے ہوں اور اندر داخل نہ ہوئے ہوں۔ حضرت علی آئے، دیکھا فاطمہ پریشان ہے، کہنے لگے ماں لگی کیا ہوا تجھے پریشان ہو؟ کہنے لگے ابا آئے تھے، اندر داخل ہی نہیں ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں، آئے تھے اور واپس ہی چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ پریشان ہے، آپ آئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا والدنیا وما انا والرقم انی رأیت علی بابیا سترا موشیا، میرا اور دنیا سے آپس میں کیا جوڑ ہے؟ میں نے فاطمہ کے دروازے پر بہت قیمتی کپڑا دیکھا ہے جو پردے کے طور پہ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کو زہد کا سبق، دنیا میں سادگی، دنیا میں قناعت کا سبق اپنے عمل سے بھی اور اپنی باتوں سے بھی، اپنی زبان سے بھی پڑھایا کرتے تھے۔ پیار بھی دو، محبت بھی دو، اور انہیں آخرت کی طرف راغب بھی کرو بھائی، انہیں آخرت کا قیمتی سرمایہ بھی بناؤ، ان کی آخرت بھی سنوارو۔ فرمایا علی میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ فاطمہ کے گھر کے باہر تو اتنا قیمتی کپڑا لٹک رہا ہے۔ چلے گئے علی فاطمہ کے پاس، ابا کی بات بتائی، تمہارے ابا تو یوں کہہ رہے، کہنے لگی کہہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ آپ جیسے کہیں میں تو ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیں تو صحیح کیا کروں؟ فرمایا فاطمہ وہ بنی فلان جو ہے نا، فلاں گھر والے، وہ اس کپڑے کے زیادہ محتاج ہیں، یہ تم انہیں صدقہ کر دو، تم انہیں صدقہ کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز کی زندگی اپنے لیے پسند کرتے، چونکہ اپنی اولاد سے محبت بہت تھی، شفقت بہت تھی، پیار بہت تھا، تو انہیں بھی وہی زندگی دینا چاہتے تھے جو خود اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ فاطمہ آئی، چکی پیسا کرتی تھی، اور چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے۔ تو تشریف آئی کہ کوئی خادمہ مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہتی ہیں خادمہ، مجھے بھی مل جائے، لیکن وہاں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ جب وہ آئیں تو مجھے بتانا، میں آ جاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خادمہ بھی آئی ہوئی، آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ جتنے خادم تھے سب خادمہ باندھی آئی ہوئی تھی، سب تقسیم کر دی۔ پوچھا فاطمہ تم کیوں آئی ہو؟ کہ یا رسول اللہ گھر کے کام کاج تھے، میں نے کہا کوئی خادمہ مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے، شفقت سے فرمایا اچھا ہم تم کو ایک ایسی چیز دیتے ہیں جو اس سے بھی بہتر ہے، خادمہ سے بھی بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رات کو تم بسترے پہ جاؤ فَكَبَّرَ 34
وصبح 33 وأحمد 33 فهذا خیر لکما من خادم۔ جب رات کو تم تھک ہار کر بسترے پہ جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا، یہ تمہارے لیے خدمت کرنے والی خادمہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیا دے رہے ہیں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو؟ جو اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں بیٹی اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں، اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد رسول اللہ کے بیٹی ہوں، اللہ کی بندگی کی جو ذمہ داری تم پر ہے وہ تمہیں پوری کرنی ہوگی، اللہ کی بندگی کی جو ذمہ داری تم پر ہے وہ پوری کرنی ہوگی، اس خیال میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہوں۔ رات کو اٹھانے کا اہتمام فرماتے، اس کا فکر کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے محبت بھی دیتے، شفقت بھی دیتے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت بھی فرماتے۔